اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیشاب آور ادویات۔ یہ فارمیسی کی بڑی کتاب ٹیکسٹ بک سے پڑھ رہے ہیں اس کو، ڈائیوریٹکس۔ تو پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ یہ وہ ادویات ہیں جو پیشاب بنانے کو تحریک دیتی ہیں۔ پیشاب آور مرکبات جسم سے زہریلے مادے اور زائد مائع کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یوریا اور زینتھین کے ممبر اور مرکری کے نامیاتی مرکبات بطور پیشاب آور استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں 3 چیزیں ہیں، ایک یوریا، دوسرا زینتھین اور تیسرا مرکری۔ یہ تینوں پیشاب آور ہیں۔ تو پہلے یوریا پڑھتے ہیں ہم۔ پیشاب میں یوریا کی موجودگی کو 1773 میں دریافت کیا گیا۔ یہ پروٹین کی تخریب ڈی کمپوزیشن سے بنتا ہے، اور انسانی پیشاب میں عموماً 2.5% یوریا ہوتا ہے۔ یوریا سفید کلمی صفوف ہے۔ یہ بے بو اور ٹھنڈا کرنے والا نمکدار ذائقہ رکھتا ہے۔ یہ پانی اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ یوریا داہنی طریقہ پر بطور پیشاب آور استعمال ہوتا ہے۔ یہ تیزی سے جذب ہوتا ہے اور غیر سمی ہے، یعنی یہ زہریلا نہیں ہے۔ کارڈیک اڈیما اور کرونک نیفروسس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اس لیے ترک کیا گیا کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں اور نسبتاً غیر مؤثر ہے۔ اب اس کی جگہ بہترین پیشاب آور ادویہ موجود ہیں۔ یہ 20 گرام روزانہ 2 سے 5 بار پھلوں کے رس کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ زینتھین۔ صدیوں تک یہ معلوم تھا کہ چائے اور کافی پیشاب کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چائے اور کافی میں زینتھین ہے جو عمل کا ذمہ دار ہے۔ زینتھین میں تھیوفائلین، تھیوبرومین اور کیفین شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم کیا گیا کہ تھیوفائلین کیفین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مؤثر ہے، جبکہ تھیوبرومین درمیانی پوزیشن پر ہے۔ مرکزی عصبی نظام کو تحریک دینے کے لیے زینتھین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دل کے عضلات کو تحریک دیتی ہے اور سادہ عضلات کو ڈھیلا کرتی ہے، بالخصوص تنفسی عضلات اور دل کی شریان۔ زینتھین قدرے ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن کیمیائی ذریعے سے ترتیب بھی کی جاتی ہے۔ تو زینتھین کی آگے 3 قسمیں ہیں، تھیوفائلین، تھیوبرومین اور کیفین۔ تو تینوں کی کچھ اس طریقے سے درجہ بندی ہے کہ تھیوفائلین جو ہے وہ زیادہ پیشاب آور ہے اور کم سکون آور ہے، اور اس کے بعد جو تھیوبرومین ہے وہ پیشاب آور بھی ہے اور سکون آور بھی ہے، لیکن یہ تھیوفائلین سے تھوڑی سی کم، یعنی یہ سکون آور ہے۔ یہ نا زینتھین سے کچھ زیادہ سکون آور ہے اور کیفین سے کم ہے۔ یعنی اس کو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زینتھین میں پیشاب آور دوا کا اثر زیادہ ہے لیکن سکون آور کم ہے۔ اس سے درمیانے درجے پر تھیوبرومین ہے، اور کیفین میں پیشاب آور کم ہے اور سکون آور زیادہ ہے۔ یعنی یہ درجہ بدرجہ اسی طریقے سے کریں گے کہ یہ پیشاب آور زینتھین سے زیادہ ہوگی اور کیفین میں کم ہوگی، جا کے سکون آور زینتھین میں کم ہوگی اور کیفین میں زیادہ ہو جائے گی، اور تھیوبرومین جو ہے وہ درمیانے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں۔ چائے سے تھیوفائلین تیار کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے ترکیب کیا جاتا ہے۔ تھیوفائلین سفید بے بو کلمی صفوف ہے، ذائقہ میں تلخ ہے، یہ پانی اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ زینتھین کے مقابلے میں تھیوفائلین طاقتور پیشاب آور ہے۔ اس گروپ کے کسی اور ممبر کے مقابلے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بطور پیشاب آور دل اور گردوں کے اڈیما میں استعمال ہوتا ہے۔ تھیوفائلین کو ایتھالین ڈائی امائن کے ساتھ ملا کر بطور پیشاب آور استعمال کرتے ہیں، اور تنفسی دمہ کے علاج میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔ تھیوفائلین داہنی مقداری خوراک بطور پیشاب آور 0.25 ملی گرام دن میں 3 سے 5 بار۔ تھیوفائلین درد صدر یعنی انجائنا پیکٹورس کے علاج میں
استعمال ہوتا ہے اور یہ کسی اور ممبر کے مقابلے میں سانس کے نالی کے عضلات کو ڈھیلا کرنے میں زیادہ مؤثر ہے ثابت ہوتا ہے۔ تھیوفائلین کے نمکیات دمہ کے علاج میں مؤثر ہیں۔ عمومی خوراک 200 ملی گرام دن میں 3 سے 4 بار ہے۔ تھیوبرومین تھیوبروما کوکا کے پکے ہوئے خشک پتوں سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ سفید قلمی صفوف ہے۔ یہ ذائقہ تلخ ہے۔ یہ پانی اور الکحل میں قدرے حل ہوتا ہے۔ اس کا اثر کیفین سے مشابہ ہے۔ اس کا اثر مرکزی عصبی نظام پر کم ہے اور گردوں پر کسی اور ممبر سے زیادہ اور دیر پا ہے۔ عملی طور پر اس میں اس کی سمیت نہیں ہوتی، لہذا اس کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی پیشاب آور قابل استعمال نہ ہو، مثلا گردوں کی خرابی کا عموماً باعث بنے۔ خوراک اس کی 500 ملی گرام ہے۔ کیفین عموماً سفید صفوف کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ بے بو اور ذائقہ میں تلخ ہوتا ہے۔ یہ پانی اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ کیفین چائے اور کافی سے حاصل کی جاتی ہے اور دیگر پودے جیسے گورانا اور کولا میں پائی جاتی ہے۔ یہ تھیوبرومین میں میتھائل سازی سے تیار کی جاتی ہے اور یوریا سے بھی تیار کی جا سکتی ہے۔ کیفین مرکزی عصبی نظام کو تحریک دیتی ہے اور دماغی پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ یہ عموماً دیگر دافع درد ادویہ کے ساتھ ملا کر سر درد کو دور کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ خود دافع درد نہیں، مگر یہ درد کے مدافعتی اثر کو دو چند کرتی ہے۔ کیفین کمزور پیشاب آور ہے، لہذا اس کا استعمال صرف مرکزی عصبی نظام کو تحریک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی عمومی خوراک 200 ملی گرام روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ مرکری ہے تیسرے نمبر پر پیشاب آور ادویات۔ مرکری کے نامیاتی دھاتی مرکبات طب میں پیشاب لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بالخصوص ورم میں جو انقباض قلب کی وجہ سے ہو، مؤثر علاج کی ضرورت ہو۔ اس کی قوت کو بڑھانے کے لیے یکساں مقدار زینتھین کے ممبر کو یعنی تھیوفائلین کو ملاتے ہیں۔ مرکری زینتھین کے اثر کو مزید بڑھانے کے لیے ایک ہی ساتھ امونیم کلورائڈ بھی دیتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے مرکری کے پیشاب آور میرولورائڈ اور مسالل ایسڈ ہیں۔ ان کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔ والسلام۔